یہاں تو رشتہ داریاں دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں، مذہب دیکھ کر کیا ہوگا؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو ہم سوچتے ہیں غلطی میرے رشتہ دار کی ہے، تب تو چاہتے لے دے کے معاملہ کسی طرح بن جائے، اور اگر ہمارے رشتہ دار کا معاملہ نہیں حق پر ہے تو چاہتے کہ فیصلہ میرے رشتہ دار کے حق میں ہو جائے۔ جب رشتہ داری کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے تو ہم کسی غیر آدمی کو اور غیر دھرم والے کے حق میں انصاف کیسے کر سکتے ہیں؟ اٹھاؤ واقعات۔ اللہ کے نبی کے پاس مقدمہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ یہودی کے حق میں کرتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بے انصافی نہیں کی ہے، اور انصاف کے معاملے میں آپ نے دھرم نہیں دیکھا ہے اور مذہب نہیں دیکھا ہے۔ قرآن کی یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان بہت سی آیتیں ہیں لیکن 3 آیتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے پوری انسانیت کو مکرم اور باعزت بنایا ہے، عزت بخشی ہے پوری ساری دنیا کی انسانیت کو۔ دوسری آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی سب بھائی بھائی ہو۔ اور تیسری آیت میں نے یہ بتایا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کرے، یعنی انصاف برابر ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ تمہارے بیٹے کے خلاف کیوں نہ ہو۔ قاضی شریح بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو قاضی بنایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو جج بنایا تھا، لیکن ایک مرتبہ حضرت علی کی زرہ کھو جاتی ہے۔ زرہ جانتے ہیں نا، سینے پہ ڈال لی جاتی ہے تاکہ دشمن جب تیر مارے تو سیدھے سینے میں نہ لگے بلکہ لوہے کی اس زرہ پر لگ جائے تو سینے میں تیر نہیں چبھے گا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ لوہے کی زرہ پہن لی جاتی تھی تاکہ تیر اور تلوار کا کھنجر یا تلوار کی زخم ہمارے سینے پر نہ لگنے پائے۔ وہ زرہ کہیں کھو گئی، 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی حضرت علی نے۔ حضرت علی اس کے پاس گئے اور کہا یہ زرہ میری ہے۔ اس نے کہا اے علی، اور علی کون ہے؟ چیف منسٹر۔ علی کون ہے؟ امیر المومنین، پورے علاقے کے امیر، اور کیا کہہ رہے ہیں یہ زرہ میری ہے؟ اور وہ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ اے علی تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس حضرت علی نے کہا یہ زرہ میری ہے، دیکھو انسانیت سے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ زرہ میری ہے، اگر تم اس زرہ کو اپنی زرہ کہتے ہو تو کورٹ میں، کچہری میں، عدالت میں تمہیں اس زرہ کو اپنی ثابت کرنے کے لیے دلیل دینا ہوگی۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی کون ہے؟ شریح۔ اور جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے۔ سوچ رہے ہیں، خود جج بنایا حضرت علی نے، قاضی بنایا علی نے، اور مقدمہ دائر کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی۔ کس کے خلاف؟ ایک یہودی کے خلاف۔ یہاں تو تھوڑی سی لالچ دے دی جائے کہ اس مسجد و مندر کا فیصلہ میرے حق میں کر دو، ہم تمہیں راج سبھا پہنچا دیں گے، تو بہت جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہاں قاضی شریح حضرت علی کے بنائے ہوئے جج نے جو فیصلہ سنایا وہ حضرت علی کے خلاف سنایا، امیر المومنین کے خلاف سنایا۔ ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ زی ہندوستان اور انڈیا ٹی وی اور زی نیوز ان واقعات کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے باس جو ہڈی ڈالے ہوئے ہیں وہ چھین لیں گے۔ تم اسلام کی تعریف کر رہے ہو، اور کتوں کو ہڈی نہیں چھوٹتی ہے۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا، یہودی کے پاس نوٹس پہنچتا ہے، حضرت علی نے تمہارے اوپر مقدمہ دائر کیا ہے، تمہیں کورٹ میں، کچہری میں، عدالت میں آنا پڑے گا۔ یہودی اپنی تاریخ میں کورٹ پہ پہنچتا ہے، اس کٹگھرے میں حضرت علی کھڑے ہیں اور اس کٹگھرے کے اندر یہودی کھڑا ہے۔
حضرت علی کو حکم ہوتا ہے بتائیے آپ مدعی ہیں، دعویٰ آپ نے کیا ہے، کیا میٹر ہے آپ کا؟ حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس کے پاس زرہ دیکھی ہے، وہ زرہ میری ہے، اور 6 مہینے پہلے وہ زرہ کھو گئی تھی، وہ اس یہودی کے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری زرہ مجھے دے دی جائے۔ قاضی شرح پوچھتے ہیں اے یہودی تم اپنی صفائی پہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہودی کہتا ہے کہ امیر المومنین علی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو میری زرہ پسند آئی تو میری زرہ پر انہوں نے نیت خراب کر لی اور میری زرہ کو اپنی زرہ کہنے لگے ہیں۔ کورٹ تو ہوتی ہے دونوں کی باتیں سننے کے لیے۔ اچھا، حضرت علی کو کہا جا رہا ہے میری زرہ دیکھ کر ان کی نیت خراب ہو گئی ہے، دیکھیے الزام کیسا لگ رہا ہے، لیکن تمہیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، وہ اپنی صفائی میں پیش کر رہا ہے، علی تم نہیں بول سکتے۔ اب قاضی شرح نے یہ نہیں کہا اتنا بڑا آدمی اور امیر المومنین کیوں جھوٹ بولے گا، بلکہ قاضی شرح نے دستور کے مطابق، لاء کے مطابق، قانون کے مطابق ایک نقطہ اٹھایا اور کہا اے علی، امیر المومنین نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ کٹگرے میں ایک مجرم کی حیثیت سے آئے ہو، امیر المومنین نہیں کہا جائے گا تمہیں، اے علی اگر اس کے پاس جو زرہ ہے وہ تمہاری ہے تو تم کوئی گواہ پیش کرو جو یہ کہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو بلایا، اے حسن اس کی زرہ دیکھو اور بتاؤ کہ یہ زرہ کس کی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت حسن نے زرہ دیکھی اور زرہ دیکھنے کے بعد یہودی کو دے دی اور کٹگھرے میں کھڑے ہو کر گواہی دی اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ میرے ابو کی، وہ حضرت علی کی، امیر المومنین کی، حضرت علی کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ قاضی شرح منچ پر جس کرسی پر بیٹھے اسی کرسی پر حکم دیتے اے علی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے باپ کے حق میں کسی بات کی گواہی دینا ہو اور کسی گواہ کو بلوانا ہو تو باپ کے لیے گواہی دینے والا اگر اس کا بیٹا آتا ہے تو باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اولاد تو اپنے باپ کے فیور میں بولتی ہی ہے، لہذا اے علی تمہارے بیٹے حسن کی گواہی ختم کی جاتی ہے، بیٹے کی جگہ کسی اور کی گواہی لاؤ۔ بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی کیونکہ بیٹا تو وہی بولے گا جو باپ بول رہا ہے۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ۔ حضرت علی نے کہا ایک اور گواہ ہے میرے پاس، آواز دی میرے غلام قمبر کو بلایا جائے۔ حضرت علی کا غلام قمبر آتا ہے، کٹگھرے میں کھڑا ہوتا ہے، زرہ دیکھ کر کہتا ہے قاضی صاحب یہ زرہ میرے مالک کی، میرے آقا کی، علی کی ہے۔ قاضی شرح غلام کی گواہی سنتے تو کہتے ہیں کہ تم کس کے غلام ہو؟ کہا حضرت علی کے۔ قاضی شرح کا حکم دیکھیے، اے علی سوری، علی سوری، غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ بہت سے غلام اپنے مالکوں کی دھمکی اور اپنے مالکوں کے کھلانے اور پلانے کی وجہ سے مرعوب رہتے ہیں اور وہ وہی بات بولتے ہیں جو ان کا مالک چاہتا ہے، لہذا قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، نہ آپ کے بیٹے کی گواہی مانی جائے گی نہ آپ کے غلام کی۔ اب کوئی ایسا آدمی لے کے آؤ جو نہ آپ کا رشتہ دار ہو، جو نہ آپ کا بیٹا ہو، جو نہ آپ کا غلام ہو، کوئی دوسرا آدمی ہو جو آپ کے بارے میں گواہی دے کہ یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سوری قاضی صاحب میرے پاس میرے بیٹے اور میرے غلام کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے۔ چاہتے تو حضرت علی جھوٹے گواہوں کی لائن لگا دیتے، امیر المومنین کی بات کون نہیں مانتا،
मोदी की बात कौन नहीं मानेगा? सब मान रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन तक तो उनकी बात मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक तो उनकी बात मान रहा है, सीबीआई, ईडी सब तो उनकी बात मान रहे हैं। तो हजरत अली की बात कौन नहीं मानता? चाहते तो झूठे गवाहों की लाइन लगा देते, लेकिन हजरत अली ने इंसानियत दिखाई और क्या कहा, बेटे और गुलाम के अलावा मेरे पास कोई गवाह नहीं है, आपको जो फैसला सुनाना हो सुनाओ। काजी शुरैह कलम चलाते हैं, हजरत अली अपनी ज़िरा की गवाही के लिए पक्के सबूत नहीं दे सके और सच्चे गवाह नहीं दे सके, बेटे की और गुलाम की गवाही काबिल कबूल नहीं है, इसलिए ज़िरा की गवाही किसी दूसरे आदमी के जरिए नहीं मिल सकी, इसलिए हजरत अली का फैसला खारिज किया जाता है, हजरत अली का दावा खारिज किया जाता है और ये ज़िरा यहूदी को दी जाती है और यहूदी इस ज़िरा का मालिक रहेगा। इस्लामी कंट्री में इस्लामी अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा है और फैसला सुनाने वाला हजरत अली का बनाया हुआ काजी शुरैह है, जिसको हजरत अली ने काजी बनाया है, और एक मामूली यहूदी को हक दिया जा रहा है कि ये ज़िरा तुम्हारी है। गौर करो हजरत अली की कितनी बड़ी इंसल्ट हो रही है, बड़ी अदालत में, बड़े मजमे में, लेकिन काजी शुरैह ने कोई परवाह नहीं की है। अमीरुल मोमिनीन हैं आप, ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन फैसला सुनाने का हक मुझे है। कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला सुनाया, आप सच्चे और पक्के गवाह पेश नहीं कर सके, लिहाजा ज़िरा उसी की मानी जाएगी जिसके पास ज़िरा है। ऐ यहूदी, इस ज़िरा के मालिक तुम हो। वो यहूदी जब कोर्ट से निकलता है, कटघरे से निकलता है, वो यही देखना चाह रहा था कि देखें इस इस्लामी कंट्री के अंदर हजरत अली के बनाया हुआ जज क्या फैसला करता है। जैसे ही उस यहूदी ने ये फैसला अपने हक में सुना, वो ज़िरा लेकर बाहर आया और कोर्ट के कचहरी के अदालत के दरवाजे पर खड़ा होकर सारे लोगों के सामने कहता है, जज साहब आपने फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक सुनाया, आप काबिल मुबारकबाद हैं। अब मेरा दावा सुनिए और अब मेरी तरफ से भी ऐलान सुनिए। काजी साहब आपने जो फैसला सुनाया मेरे हक में वो सही है। मैं यही देखना चाहता था कि बेटे की और गुलाम की गवाही आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। आपने नहीं मानी, आपने अच्छा काम किया, लेकिन अब मैं भरे मजमे में ऐलान करता हूं, ये ज़िरा हजरत अली ही की है, ये ज़िरा अली ही की है। वो अपने घर के दरवाजे पर इस ज़िरा को छोड़ गए थे, उनका गुलाम पानी लेने चला गया, तन्हाई का फायदा उठाकर उनकी इस ज़िरा को मैंने ले लिया, 6 महीने तक छिपाए रखा और 6 महीने के बाद उसको हजरत अली के सामने लेकर आ गया कि देखें 6 महीने के बाद ये पहचानते या नहीं पहचानते। इन्होंने पहचान लिया, मुकदमा दायर किया। मैं कहता था ये ज़िरा मेरी, ये कहते थे मेरी। अब मैं कोर्ट के जरिए इंसाफ देखना चाहता था, कोर्ट ने भी मेरे हक में सच्चा इंसाफ किया। अब इस इंसाफ का और कुरान और हदीस की तालीम का तकाजा ये है कि मैं जिसकी ज़िरा है उसको वापस कर दूं और इस बात का एतराफ़ करूं ये ज़िरा मेरी नहीं है। हज़रत अली के हाथ में वो ज़िरा देते हैं, आए अमीरुल मोमिनीन ये ज़िरा आपकी है, आज मैं भरे मजमे में ये ज़िरा आपको दे रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़िरा अपने हाथ में लेते हैं, ये ज़िरा दे रहे हैं, वो ज़िरा ले रहे हैं। उस यहूदी ने कहा, अली आज अपने खिलाफ आपने खामोशी के साथ फैसला सुन लिया, न काजी को हटाया, न जज को डांटा, न आपने इस फैसले के खिलाफ कोई हुक्म जारी किया। आपके सब्र ने मुझे मजबूर कर दिया इस बात के लिए कि आप जिस मजहब पर अमल कर रहे हैं उससे प्यारा मजहब इस दुनिया में कोई नहीं है। अब आए काजी साहब भरे मजमे में मेरा ऐलान सुनिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। मैं भी उसी मजहब से अपना रिश्ता जोड़ रहा हूँ जो इतना ज़्यादा इंसाफ पसंद है और इतना ज़्यादा इंसाफ परस्त है, मैं उसी मज़हब से अपना रिश्ता जोड़ रहा हूँ। काजी ने ये नहीं देखा कि किसके खिलाफ फैसला जा रहा है,
اسی کو قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کا مرڈر، انصاف کا خون کرنے کے لیے مجبور نہ کر دے۔ دشمنی اپنی جگہ پر ہو سکتی ہے، لیکن اس دشمنی کی وجہ سے آپ صحیح انصاف نہ کرو۔ یہ فیصلہ میرے دشمن کے لیے کیسے جا رہا ہے؟ انصاف کا مرڈر۔ کیا سمجھا آپ نے قرآن کی اس آیت سے؟